السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، خیر عافیت کے ساتھ، اپنی خوشیوں کے ساتھ۔ آج جو ہے میں یہ شامی چپلی کباب بنا رہی ہوں، اور میں چپلی کباب بناتے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سے بات چیت بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ میرے چپلی کباب دیکھتے جائیں بنتے ہوئے، اور جو ہے میں آپ سے اپنی باتیں شیئر کرتی ہوں۔ آج میں بات کروں گی کہ پریشانیاں خاموش رہنے سے کم ہوتی ہیں، اور پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہیں، صبر کرنے سے ختم ہوتی ہیں، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ جب ہم اپنے پریشانیوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں، یا خود بار بار ان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو وہ پرابلمس ہماری سوچ میں مزید گہرائی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی سے مشورہ یا مدد نہ لیں، بلکہ یہ کہ بار بار شکوہ شکایت یا نیگیٹو سوچ کو بہت دیر تک اپنے ذہن کو پریشان کرتے رہنا اور مسائل کو بڑا بنا دیتا ہے۔ ایک ہی پریشانی کا بار بار ذکر کرنا وہ جو ہے پریشانی کو اور بڑا بنا دیتا ہے۔ مثلاً کہ اگر کسی کو کوئی فائنینشیل ایشو ہے اور وہ ہر وقت اس کا رونا روتا رہے، تو اس کا ذہن نئے حل تلاش کرنے کے بجائے صرف مسئلے میں ہی الجھا رہے گا۔ اب خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے پریشانی۔ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو سکون دیں، بے جا گفتگو یا شکوہ شکایت کرنے سے پرہیز کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی توجہ حل کی طرف رکھیں۔ جب ہم نے مقصد بولنے کے بجائے خاموش اختیار کرتے ہیں، تو ہم اپنے اندرونی سکون کو بڑھا سکتے ہیں، جس سے پریشانی خود بخود کم محسوس ہونے لگتی ہے۔ خاموشی میں غور و فکر اور صبر کی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ ہر بات ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض باتیں اللہ سے ہی کرنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کو بھی پریشانی بتانے سے آپ کی کوئی پریشانی کم نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے بس پریشانی کا ذکر کرنا اور دعا مانگنا، یہی ایک جو ہے وہ پازیٹیو سوچ ہے۔ صبر کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ صبر ایک عظیم خوبی ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب ہم کسی پریشانی پر صبر کرتے ہیں، یعنی نہ تو بے صبری کرتے ہیں، نہ واویلا کرتے ہیں، بلکہ بہت تحمل سے وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اکثر وقت کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یا اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ صبر بھی حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ جذبات میں بہہ کر غلط فیصلے نہیں کرتا، بلکہ بہتر انداز سے اپنی زندگی کو سنبھالتا ہے۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدلتی ہے پریشانی۔ شکر گزاری ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے دل میں سکون، خوشی اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ جب ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، تو ہم اپنی توجہ ان چیزوں پر رکھتے ہیں جو ہمیں خوش کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کا رونا روئیں جو ہمیں حاصل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پریشانیوں کے اندر بھی کوئی خیر یا سبق چھپا ہوتا ہے، جس کا شکر ادا کرنے سے وہ پریشانی خوشی میں بدل سکتی ہے۔ اور ویسے بھی شکایت کرنے سے مسئلہ بڑھتا ہے، خاموشی سے مسئلہ کم ہوتا ہے، صبر سے مسئلہ ختم ہوتا ہے، شکر سے مسئلہ خوشی میں بدل جاتا ہے۔ بعض جو ہے اگر آپ ہر وقت اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے رہیں، تو وہ ذہنی طور پر آپ پر حاوی ہونے لگتی ہیں۔ جب انسان بار بار کسی پریشانی کو دہراتا ہے، چاہے خود سے یا دوسروں سے، تو وہ بات صرف الفاظ نہیں رہتی، وہ ذہنی نقش بن جاتی ہے۔ دماغ ان باتوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے جو دہرائی جاتی ہیں۔ اس طرح آپ کا دماغ اسی فکر میں الجھا رہتا ہے، آپ حل کے بجائے مسئلے پر توجہ رکھتے ہیں، فوکس۔ ارد گرد کے جو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ مسلسل آپ کسی کو اپنی پریشانی اور شکایتی سناتے رہیں گے، تو پھر ہر کوئی گھبرائے گا آپ سے کہ یہ تو اس کو تو یہی عادت ہے ہر وقت اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنے کی۔ آج کل کے زمانے میں کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنی کوئی پریشانیاں سنتا پھرے گا؟
تو اس سے جو ہے نا لوگ بھی دور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ مسلسل شکایت سننا کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہر بات کہنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتوں کا خاموشی سے سامنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اپنی پریشانیوں کا واویلا مچانا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ خاموشی صرف زبان کی نہیں، دل و دماغ کی اندرونی حالت کا بھی نام ہے۔ جب ہم بولنے کے بجائے غور کرتے ہیں تو اس سے دل کی گھبراہٹ کم ہوتی ہے، مسئلے کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں، اور کبھی کبھی وقت کے ساتھ مسئلہ خود بخود حل بھی ہو جاتا ہے۔ خاموشی میں اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا کو خاموش کرتا ہے تو اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے اور آپ مسلسل اس کا بدلہ سوچنے کے بجائے خاموش رہ کر صبر کرتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور دوسرے شخص کا اثر آپ کی ذات پر کم ہو جاتا ہے۔ صبر ایک ایسا عمل ہے جو وقتی تکلیف کو وقتی ہی رکھتا ہے اور ہمیں زندگی کے اگلے مرحلے میں لے جاتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایکٹیو روحانی اور اخلاقی رویہ ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ جلد بازی نہ کرنا، نتائج پر اللہ پر بھروسہ رکھنا، اپنی کوشش جاری رکھنا، مگر مایوس نہیں ہونا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے، نوکری نہیں مل رہی، آپ مایوس ہونے کے بجائے مستقل کوشش کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اپنی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے وہ ہر حالت میں خیر تلاش کر لیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ شکر ایک ایسا رویہ ہے جو نقصان کو فائدے میں بدل دیتا ہے۔ آپ کا فوکس نعمتوں پر ہوتا ہے، محرومیوں پر نہیں۔ دل خوش رہتا ہے تو جسم صحت رہتا ہے، آپ کا ذہن اچھا رہتا ہے، اور زندگی میں جو ہے پازیٹیو انرجیز آتی ہیں۔ شکر دل کو نور بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آپ بیمار ہیں لیکن پھر بھی یہ سوچ کر شکر ادا کرتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، مجھے گھر اور گھر والے ہیں، دوا میسر ہے، دوائی پلانے والے ہیں، تو یہ سوچ خود بخود خوشی پیدا کر دیتی ہے اور بیماری پر قابو پانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ پریشانی شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ایک بہت ہی گہرا اور بہت ہی گہری بات ہے جس کا تعلق انسانی نفسیات اور روحانیات اور شکر گزاری کے فلسفے سے ہے۔ پریشانی ایک ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو پریشانیوں میں بھی اپنے دل کو قابو میں رکھیں، بس اللہ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو ختم کرے۔ اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔